السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ التحریم کو ڈسکس کریں گے۔ یہ اس مدنی صورتوں کے گروپ کی لاسٹ صورت ہے۔ جو صورتیں ہم نے سٹارٹ کی تھی سورۃ الحدید سے اور وہاں سے سورۃ التحریم تک۔ اب اس کے بعد پھر سورۃ الملک سے مکی صورتوں کا آغاز ہوگا اور اینڈ تک انشاءاللہ زیادہ صورتیں جو ہیں وہ مکی دور میں ہی نازل ہوئیں۔ اب سورۃ التحریم جو ہے یہ مدینہ کے لاسٹ پیریڈ میں بالکل 8 ہجری کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس میں ہم دیکھیں گے جیسے اس سے پہلے ہم نے سورۃ الطلاق پڑھی، اس کا ٹاپک تھا کہ اگر ازدواجی زندگی میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت ہے بالکل ختم ہونے تک آ جائے اور معاملات انتہائی درجے کے بگڑ جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا، اور پھر اس کا امپیکٹ اوور آل سوسائٹی پر یا ہائر گول جو ہوگا انسان کا کہ دین حق کی سربلندی یا دین حق کے لیے کام کرنا، اس پہ کیسے امپیکٹ ڈلے گا، اس کا اثر کیا ہوگا۔ اسی طرح اس صورت میں بالکل اس سے اوپوزٹ سینیریو دیکھیں گے، اس سے بالکل متضاد سچویشن ڈسکس ہوگی کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت جو ہے وہ حد سے بھی زیادہ تجاوز کر جائے، اتنی زیادہ تجاوز کر جائے کہ وہ اللہ اور رسول کی سیٹ کی ہوئی جو باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، ان سے بھی تجاوز کر جائیں، تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا خاندان پر اور پھر معاشرے پر، اور پھر انسان کا جو مقصد حیات ہے یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ خاندانی زندگی جو ہوتی ہے انسان کی، اس میں محبت کی چاشنی اور ایک دوسرے کے جذبات کا احساس لازم و ملزوم ہے۔ انسان تنگی میں یا مال کی کمی میں یا اور مشکلات میں گزارا کر سکتا ہے، لیکن اگر محبت سے ہی زندگی خالی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مینٹل پیس ختم ہو جاتا ہے اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ ان انسانوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ بیسکلی جن کے اندر دنیا کی محبت کم اور دین کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اب جن کا دل دنیا میں لگا ہوا ہو ان کی بات میں نہیں کہہ رہی۔ تو بیسکلی یہ جو محبت ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، وہ اگر اعتدال سے، بیلنس سے ہٹ جائے، غیر معتدل ہو جائے، تو وہ انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ راہ حق کون سی؟ وہ جو اللہ نے ہمارے لیے رستہ چوز کیا ہے۔ تو بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا احساس پسندیدہ تو ہے، لیکن اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی حدود سے، حدود اللہ سے تجاوز کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ جیسے لاسٹ ٹائم بھی سورۃ الروم کی میں نے آیت نمبر 21 کوٹ کی تھی، تو اس کے ایک پورشن پہ دوبارہ بات کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں جوڑوں میں سے پیدا کیا، جوڑوں میں پیدا کیا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت یعنی شدید محبت اور رحمت پیدا کی، رحمت ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سٹارٹ کہاں سے کی ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی نشانی آیت۔ اس سے ریلیٹڈ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، تو ہم ریپیٹ کریں گے۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ سائنز، سائن بورڈز۔ کوئی بھی جو سائن ہوگا وہ ہمیشہ منزل کا پتہ دیتا ہے، وہ اٹس سیلف منزل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ازواج کو بھی، ایک ازدواجی زندگی کو بھی، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کو بھی ایک سائن بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے سارا کچھ اچیو ہی کر لیا، یہی تمہارا مقصد تھا، یہی تمہارا زندگی کا حاصل تھا، بس تمہاری شادی ہو گئی، سب سیٹ ہو گیا، اب بس ایک دوسرے کے لیے حدوں سے بھی تجاوز کر جاؤ۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ ایک سائن ہے، یہ وہ آیت ہے، وہ نشانی ہے کہ اس کو دیکھ کر تم کیا کرو گے۔ یہ میں پہلے بتا چکی ہوں، آپ لوگ بتائیے کہ
جب بھی اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کا کہتے ہیں قرآن میں، اپنی ڈفرینٹ آیات کا بتاتے ہیں، ڈفرینٹ سائنس کا بتاتے ہیں، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کریں، ان کے ذریعے ہم اس صراط المستقیم پر چل کر اس منزل تک پہنچ جائیں جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو بیسکلی اگر یہ سائن بورڈ سے ہم یہ والا بینیفٹ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمارا جو یہ ہائر گول اب میں نے بتا دیا کہ کیا ہے، اور اس پورے گروپ آف سوراز میں یہ ریپیٹیٹو تھا، اس پہ بار بار ہماری بات ہوئی ہے، تو یہ پھر ادروائز اچیو نہیں ہو سکے گا، ہم حاصل نہیں کر سکیں گے اس کو۔ دنیا کی کوئی بھی کامیابی، اس میں چاہے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا بہت اچھا لائف پارٹنر مل جانا، مطلب کسی ایک کو کوئی بہت اچھا لائف پارٹنر مل گیا، بہت زیادہ خیال رکھنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا پارٹنر مل گیا، تو وہ بس زندگی کا مکمل حاصل وہی نہیں ہے، یہ نہ سمجھا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ساتھی ہونا چاہیے، آپ کا ساتھ ہونا چاہیے، اور اب آپ کو مل کر اس آخری منزل تک پہنچنا ہے اکٹھے۔ تو اٹ شوڈ بی مینس ٹو این اینڈ، مطلب یہ کہ یہ جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، یہ جو اعتدال، توازن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے میں، اور خصوصاً ازدواجی زندگی میں، اور جیسے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا۔ امت وسط مطلب درمیانی امت، مطلب جو نہ ہی ترک دنیا کر کے رہبانیت کی طرف چلی جائے گی، مطلب دنیا بالکل ہی چھوڑ دی، نہ ہی دنیا کی محبت میں یا دنیا میں موجود انسان یا چیزوں کی محبت میں بالکل ہی ڈوب کر رہ جائے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ ایک امت وسط ہوگی۔ تو امت وسط کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتوں میں جب بیلنس رکھے گی تو گھروں میں اسٹیبلٹی ہوگی، سکون ہوگا، اور وہی سکون جو ہے وہ سکون ہیلپ کرے گا پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، دین حق کی تبلیغ کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ بیس ہمیشہ گھر سے ہی بنتی ہے۔ سورۃ الطلاق میں بھی ہم نے یہی باتیں کی تھی، لیکن وہ ایک ایکسٹریم اینڈ تھا اور یہ دوسرا ایکسٹریم اینڈ ہے۔ تو اب ہم اس دوسرے ایکسٹریم اینڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس سورت کو پڑھیں گے۔ تو یہ تھا اس سورت کا ٹاپک، اور اس کو انشاءاللہ ہم 3 سیکشنز میں پڑھیں گے۔ 1 to 5 نمبر آیات میں ہم دیکھیں گے وہ واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے پس منظر کے تحت یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سبق ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد 6 to 8 نمبر آیات میں ہم دیکھیں گے کہ نرمی اور سختی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کب، کیسے اور کیوں ہوگی، اور ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی ایک دوسرے سے، توقعات۔ اور اس کے بعد ہم آیت نمبر 10 سے 12 میں وہ مثالیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف عورتوں کی مثالیں دی ہیں آخری سیکشن میں اس سورت کے، بری عورتوں کی اور پھر اچھی عورتوں کی۔ کس لیے؟ تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے رول ماڈل کن عورتوں کو بنانا ہے، کون سی وہ خواتین ہوں گی جن کا اسوہ کو، جن کی مثال کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور وہ عورتیں کون سی ہیں جن کی مثال کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے، ان کو ہم نے فالو نہیں کرنا۔ تو ان سب عورتوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس صورت سے ہم خواتین بہت کچھ سیکھیں گے۔ اب آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس کو جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استعمال ترک کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تب تک یہ مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضامندی، یعنی آپ نے ایسا اس لیے کیا جو کہ آپ کی بیویوں کی خوشی، آپ کی ازواج کی خوشی اس میں تھی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایسا کیا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، کوئی واقعہ ہے۔ تو ہم اس واقعے کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ زیادہ تر تفاسیر میں اور زیادہ تر جو استاذ ہیں، مدرس ہیں، وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک ہی واقعہ پیش کرتے ہیں جو کہ اوتھینٹک ہے اور ہمیں صحیح احادیث کی کتب سے، صحاح ستہ سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ان آیات کے پس منظر میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس واقعے میں یہ ہے کہ وہ صحاح ستہ میں موجود نہیں ہے اور وہ مرسل روایت بھی نہیں ہے، یعنی اس کی جو چین ہے وہ ضعیف ہے، لیکن کثرت ترک یعنی بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے مطلب یہ کہ صحابہ کی طرف سے بہت زیادہ، یہ نہیں کہ اب ہم لوگ بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں، یعنی پیچھے سے چینز اس کی ملتی بہت زیادہ ہے، کوئی بھی کمپلیٹ چین نہیں ہے لیکن ہے بہت زیادہ۔ تو جب کثرت ہو جاتی ہے نا چینز کی، تب بھی اس واقعے کو لے لیا جاتا ہے۔ اب یہ بتانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ تو نہیں بتاتے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی کہیں اور کسی اور کتاب میں یا کبھی کسی اور استاد سے آپ کوئی دوسرا واقعہ سنتے ہیں تو آپ پھر سوچیں گے کہ انہوں نے تو ایسے نہیں بتایا یا اس کتاب میں تو ایسے نہیں لکھا۔ تو اس لیے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک اور واقعہ ہو سکتا ہے آپ اور کتابوں میں پڑھیں، اور لیکن اس کی حقیقت کیا ہے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ صحاح ستہ میں مینشن نہیں ہے۔ 6 بکس آف احادیث جو ٹاپ پر آتی ہیں، جو پرائمری بکس ہیں جن میں سے ہم احادیث لیتے ہیں، ان میں یہ مینشن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بھی اس واقعے کو اسٹڈی نہیں کریں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم اس واقعے کو دیکھیں گے جو کہ میجورٹی آف اسکالرز نے اس کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے شان نزول میں بیان کیا ہے، اور اسی واقعے کے تحت یہ آیات نازل ہوئیں موسٹ آف دا اسکالرز کے مطابق۔ تو وہ واقعہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی تعداد زیادہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ باری فکس کیا کرتے تھے کہ کون سی رات کس صحابیہ کے ساتھ ہوگی، یا ہر ایک کے ڈیز اینڈ نائٹس فکسڈ تھے۔ اس کے اب جب تعداد زیادہ تھی اور ہر ایک کے گھر میں اگر ہفتے کے بعد چکر لگتا، 10 دن کے بعد چکر لگتا، تو پھر باقی سب کی ہفتہ 10 دن خیریت ہی نہ پوچھتے؟ ایسا نہیں تھا۔ یہ بات بہت کم ڈسکس کی جاتی ہے، بہت کم لوگ اس کو نظر میں لے کر آتے ہیں۔ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد روزانہ ہر زوج کے گھر میں، زوجہ محترمہ کے گھر میں، ازواج مطہرات کے گھر باری باری جایا کرتے تھے اور تھوڑی دیر تشریف فرماتے تھے، بات چیت کرتے، حال احوال پوچھتے، انہیں کچھ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نوش فرماتے، اور پھر آخر میں جس زوجہ محترمہ کی باری ہوتی اس کے گھر میں چلے جاتے۔ تو اسی طرح اب اس دن باری ایک اور زوجہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ وہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد پیش کیا۔ یہ شہد ایک ڈیفرنٹ پودے کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور اسے پسند کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان زوجہ محترمہ کے گھر گئے جن کی کہ اصل میں باری تھی، تو بیسکلی جیسے اب ازواج مطہرات تو تھیں، اور آپس میں ازواج مطہرات میں سے بہت ساروں کی دوستی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ غیرت جاگ جاتی ہے کہ میری باری تھی تو میرا حق زیادہ بنتا تھا کہ میں ہی کھلاتی اور میری ہی تعریف ہوتی اور مجھ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے۔ تو شوہر بھی تو اب ایسے تھے نا، شوہر بھی تو اللہ کے رسول تھے، تو ہر بیوی کو یعنی ہر زوجہ کو اتنا تو
حق بنتا ہے کہ وہ اتنا تو محسوس کرتی اور اتنی تو ان میں غیرت ان کو محسوس ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جن کی باری تھی ان کے گھر گئے تو ان زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے اچھی مہک نہیں آ رہی۔ اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سوچ کر ورڈز یوز کرنے پڑتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں بھی بہت زیادہ سوچ کر ورڈز یوز کر رہی ہوں کہ کہیں پہ بھی ہماری خدا نہ خواستہ معاذ اللہ زبان پھسل نہ جائے اور کوئی بھی ہم ایسا ورڈ نہ یوز کر لیں کہ ہم جو عام انسانوں کے لیے یوز کرتے ہوں، کیونکہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول اور صحابیات کی جن کا مقام اور مرتبہ بلند تھا۔ تو ہم جب بھی واقعہ پیش کریں گے نا، آپ یاد رکھیے گا سیرت النبی سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ، صحابہ سے ریلیٹڈ اور ازواج مطہرات سے ریلیٹڈ، تو ہم اپنے ورڈز کی سلیکشن پر غور کریں گے۔ ایسے واقعہ نہیں پیش کریں گے جیسے کہ کسی عام انسان کی بات ہو رہی ہو، کسی بندے کی سٹوری بتائی جا رہی ہو۔ تو بیسکلی ہم کہاں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی زوجہ نے یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم جانتے ہیں ہمیشہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، صرف بیرونی صفائی ہی نہیں، اندرونی صفائی بھی، اپنے منہ کو بھی ہر وقت مسواک کرتے، اور نماز سے پہلے، نماز کے بعد، وضو کرتے وقت، یعنی بہت زیادہ مسواک آپ کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ اپنی صفائی کا خیال رکھا کرتے تھے، اور اس چیز کا خیال رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو بھی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فوراً فرمایا کہ میں آئندہ اس شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور شہد کے استعمال کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا، اب ہم جانتے ہیں کہ شہد کے استعمال میں بہت زیادہ فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں ہم پڑھتے ہیں کہ شہد میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ تو اب اگر اللہ کے رسول اس کو ترک کر دیتے تو اللہ کے رسول کا جو سٹیٹس ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، مطلب ایک رول ماڈل ہیں جن کو کہ فالو کیا جائے گا تا قیامت تک۔ تو اگر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا استعمال ترک کر دیتے تو امت بھی دیکھا دیکھی اس کو ترک کر دیتی، اور ہمیں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، جیسے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما جو تھے وہ ٹو دا ڈاٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا کرتے تھے، کہ اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹن کھلا ہوا ہوتا تھا تو وہ بھی بٹن کھول کر بیان کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں سے گزرتے ہوئے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، درخت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سے گزرنے کے لیے جھک کر گزرے۔ اب وہ درخت ختم ہو چکا تھا، کٹ چکا تھا، لیکن اس کے بعد جب صحابی وہاں سے گزرے تو وہ ویسے ہی جھک کر گزرے، صرف وہ سنت پوری کرنے کے لیے، جی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گزرے تھے، حالانکہ اب درخت نہیں تھا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام کی سیرت سے ملتی ہیں، ان کی سٹوریز سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہیں کہ وہ کس طرح فالو کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے کہ امت بھی اس کو اپنے لیے حرام نہ سمجھ لے، اس کو ترک نہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور اس کی مثال ہمیں ہسٹری سے بھی ملتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، تو انہیں اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا، پرسنل ان کی چوائس تھی، انہیں پسند نہیں تھا، انہوں نے وہ کھانا ترک کر دیا۔ تو ان کے جو بنی اسرائیل تھی، جو ساری، حضرت یعقوب کا ہی دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، تو بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے بیٹے، تو وہ ان کے بیٹے اور پھر ان کی نسلیں آگے، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اور ٹریول کرتے انہوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا، ٹریول کرتے کرتے یہ بات اس طرح بن گئی کہ یہ حرام تھا، منع تھا، اس لیے حضرت یعقوب نہیں کھاتے تھے، تو اس لیے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو آلریڈی ہسٹری میں ایسی مثال موجود تھی،
اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی آخری رسول نے تو نہیں آنا تھا، نہ ہی کسی نبی نے آنا ہے. تو اسوہ حسنہ کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ہمارے سامنے پیش کیا. تو پھر یہ جو واقعہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں یہ ایک حلال چیز جو ہے اس کو اب میں استعمال نہیں کروں گا. اور اس کی وجہ کیا، اسی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی رضامندی کے لیے ایسا کیا، ان کی خوشی کے لیے ایسا کیا، ان کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آپ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ آپ نے رضامندی کے لیے کیا. اور اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی یہ جو فیصلہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام بلند اور شایان شان کے خلاف ہے یہ چیز، لیکن پھر بھی اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے کفارہ، یعنی کھولنا تمہاری قسموں کا. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس پر قسم کھا لی ہے تو آپ کفارہ ادا کر کے اس قسم کو ختم کر دیجئے، ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑ رہا تھا، امپیکٹ پڑ رہا تھا امت کے اوپر. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز سیٹ کی تھیں کہ شہد حلال ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو ہو سکتا تھا کہ امت اس کو کراس کر جاتی اور اس کو ترک کر دیتی اور اس کے فائدوں سے فائدے نہ حاصل کر پاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کو پھر ختم کر دیا جائے. واللہ مولاکم، اور اللہ مولا ہے تمہارا، یعنی اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، دوست ہے ہر معاملے میں. وہو العلیم الحکیم، اور وہی ہے خوب علم والا، خوب حکمت والا. مطلب کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے، یعنی یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا ہے تو یہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جو شہد تھا اس کے فوائد یا پھر اس میں سے جو بھی شفا ہے اس کو بیان کرتے. ان ساری سچویشنز کا علم، بیسکلی یہ میں بات کر رہی ہوں، ہر اس پورے واقعے میں ہر چیز سے ریلیٹڈ، ہر بات سے ریلیٹڈ، ایون ازواج سے بھی ریلیٹڈ، کس نے کیا کہا، کس نے کیا فیل کیا، کس نے کیا پیش کیا، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے خوب علم والا، اور اللہ ہی کے پاس حکمت ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف، بعض اپنی بیویوں کی طرف ایک بات، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض سے، یعنی کسی ایک سے ایک بات رازدانہ طور پر کی. اور رازدانہ بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں یا یہ میں عمل کر رہا ہوں تو اس کا کسی اور کو نہ پتہ چلے. راز بتانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دوسرے تک نہیں پہنچنا چاہیے، وہاں ہی رک جانا چاہیے. لیکن آگے ہوا کیا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو جب اس نے خبر دے دی اس کی اور ظاہر کر دیا اسے اللہ نے، مطلب تو جب ان ازواج نے یا زوجہ محترمہ نے اس کی خبر دے دی، کسی اور زوجہ محترمہ کو ہی بتا دیا. اب میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ کچھ ازواج مطہرات میں بہت زیادہ دوستی تھی، تو جب ایک زوجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہی والا واقعہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ یہ جو مہک ہے یہ انہیں پسند نہیں آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ ہمارے درمیان راز رہے گا. لیکن دوستی کی بنا پر انہوں نے ایک اور زوجہ محترمہ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ اور ظاہر کر دیا اسے اللہ نے پھر اس پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ آپ نے اپنی زوجہ کو ایک راز دیا تھا لیکن انہوں نے اس کو اوپن کر دیا ہے، آگے بتا دیا ہے، مطلب راز کو راز نہیں رکھا. عرف بعضہ، اس نے بتا دیا بعض حصہ اس کا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور اس نے اعراض کیا بعض سے،
اس کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان زوجہ محترمہ سے کویسچن کیا، پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، مطلب بات کو کور کر کے پوچھا کہ اس طرح بات ہوئی تھی تو تم نے ایسا کیا ہے، اور بعض حصہ چھپا لیا، مطلب یہ کہ کس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا، کس نے بتایا، یا اور بھی فردر ڈیٹیل تھی، پوری بات نہیں کی، اشارتاً بات کی کہ ایسا ہوا ہے، تم نے راز کھول دیا۔ فلما نبأها به، تو جب اس نے خبر دی اسے اس بات کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زوجہ محترمہ کو یہ بتایا کہ مجھے راز پتہ چل گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود اتنی خوبصورتی سے واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور دونوں سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج سے سیکنڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں فی الحال۔ اب آگے ہم دیکھیں گے جب ڈائریکٹلی بھی اللہ تعالیٰ بات کریں گے، فی الحال یعنی اس طرح ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں سٹوری سنا رہے ہیں کہ پھر ہوا کیا۔ قالت من انبأک ھذا، وہ کہنے لگی کس نے خبر دی آپ کو اس کی؟ تو زوجہ محترمہ جو تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تو انہوں نے فوراً ان کے ذہن میں کیا آیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کس نے بتایا؟ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جن سے شیئر کیا ہو ان کے ذہن میں آیا ہو کہ کہیں انہوں نے تو نہیں بتا دیا، یا یہ نہیں بھی ذہن میں آیا تو فوراً ان کے جب ذہن میں پہلا سوال اٹھا وہ یہی تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بچوں سے بھی ریلیٹڈ ایسی کوئی بات کریں، بچوں کو بتائیں کہ تم نے ایسے کیا تھا نا، تو بچے فوراً کہتے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا۔ مطلب یہ ایک انسان کے فطرت پہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی کی نشانی ہوتی ہے، اس کی اچھی فطرت، اچھی سیرت کی نشانی ہے کہ وہ فوراً بجائے اس کو نیگیٹ کرے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے، میں نے تو ایسے نہیں کیا، میں نے تو ایسے نہیں کہا، یہ سب کرنے کے بجائے فوراً، جیسے بچے فطرت پر ہوتے ہیں اور بچوں کے ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، تو اسی طرح زوجہ محترمہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، کس نے خبر دی؟ قالا، کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نبأنی العلیم الخبیر، خبر دی مجھے خوب علم والے نے، بہت باخبر نے، یعنی مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے، اللہ نے بتایا ہے جو بہت زیادہ علم والا ہے، مکمل علم والا ہے، اور بہت زیادہ باخبر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ اب آیت نمبر 3 تک واقعہ جو بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سیکنڈ پرسن، وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں ازواج مطہرات سے، کن سے؟ ان دونوں سے جس کو راز دیا گیا تھا اور اس نے جس زوجہ سے راز شیئر بھی کر لیا، بیسیکلی وہ دونوں اس راز میں برابر کی حصے دار ہو گئیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ اب ان دونوں سے فرما رہے ہیں، اور ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، بس تحقیق جھک پڑے ہیں دل تم دونوں کے۔ مطلب کیا ہوا کہ تم دونوں کے جو دل ہیں وہ آلریڈی اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، نرم ہو چکے ہیں، اس بات پر یا اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب آلریڈی تم ایکسیپٹ کر چکے ہو، تم دونوں کا دل اس بات کی طرف مائل ہو چکا ہے، تو تم دونوں پھر ایک اور سٹیپ لو، اس سے آگے بڑھو اور اللہ سے توبہ بھی کر لو۔ وَإِن تَظَاهَرَا، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ، اس کے خلاف، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ایک راز اوپن کیا گیا، جب کسی کا راز اوپن کیا جاتا ہے تو بیسیکلی وہ بات اس جس کا راز تھا اس کے خلاف جاری ہوتی ہے نا، تو یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم دونوں یا اور بھی کوئی ازواج ایک دوسرے کا اس طرح ساتھ دیتی ہیں، اس طرح کی کسی بھی بات میں، اسی بات میں یا ایسی ہی اور بات میں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جاری ہو، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ وہ مولا ہے اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس بتا رہے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں، یعنی وہ تمہارے شوہر ضرور ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تم دونوں ان کی امت میں بھی شامل ہو۔ تو اس طرح کے واقعات اس گھرانے کو زیب نہیں دیتے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کا راز
اوپن کیا جائے، چاہے وہ ازواج کے درمیان میں ہی تھا۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ اگر گھروں میں اس طرح کے باتیں ہونے لگیں یا حالات ڈیولپ ہونے لگیں تو ایسے سمجھے جیسے کسی عام گھر میں یہ بات ہو رہی ہو، تو اور اسی طرح یہ بات منع ہو، نہیں ہونی چاہیے تھی، تو بیسیکلی اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ مرد حضرات جو ہیں، جو مرد ہے جو رول ماڈل ہے یا جو لیڈر ہے گھر کا، اور باہر جا کے اس نے بہت بڑا کام سر انجام دینا ہے، اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، تو وہ گھر کے معاملات میں ایسا الجھے گا اس کا دماغ کہ وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر سکے گا، باہر جا کر پراپرلی وہ معاملات کو، اپنی ذمہ داریوں کو ہینڈل نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے یہاں پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بات کریں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو سمجھو، اور توبہ، تمہارے دل تو آلریڈی مائل ہیں تو تم دونوں پھر اللہ سے توبہ بھی کر لو، اور یہ کہ اللہ کی ساری آرمیز جو ہیں، اللہ کے جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب اللہ کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے میں۔ یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بس بے شک اللہ وہ ہے مولا اس کا، یعنی مددگار، اس کا ولی، اس کی ہر طریقے سے اللہ کے رسول کی مدد کرنے والا۔ وہ جبریل، اور جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ وہ صالح المؤمنین، اور سارے کے سارے نیک مومنین، یعنی اتنے اچھے مقام والے، رتبے والے مومنین بھی، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، سارے کے سارے فرشتے، بعد ذالک ظہیر، بعد اس کے مددگار ہیں، مطلب سب کے سب اللہ کی ساری جو آرمیز ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ کی مددگار ہیں۔ اور اگر گھر کے معاملات اس طرح کے ہو جائیں تو یہ ساری کی ساری آرمیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گی کہ یہ سارے معاملات ہینڈل ہوں، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ذمہ داریاں ہیں وہ بخوبی انجام ہو سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ عسیٰ ربہ، امید ہے کہ رب اس کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، ان طلقکن، اگر وہ طلاق دے دے تمہیں، ان یبدلہ، کہ وہ بدل کر دے اسے ازواجا خیرا منکن، بیویاں بہتر تم سے۔ مطلب یہ کہ اگر یہ سچویشن نہیں بدلتی، اگر جو سب کے جو معاملات اگر اس طریقے سے چلنے لگ گئے ہیں تو وہ نہیں چلنے چاہیے تھے، اگر یہ سارا دوبارہ واپس اسی سچویشن پر نہیں چل پڑتا جیسا کہ پہلے تھا، اس طرح کے جو تھوڑی بہت جیسے ہوتی ہیں پلاٹنگ اینڈ پلاننگ، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ طلاق دے دے تمہیں تو وہ بدل کر دے اسے تم سے بھی بہتر بیویاں، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو طلاق دے دیں۔ اب اس سے پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ الطلاق میں دیکھیے شروع میں ہی یا ایھا النبی اذا طلقتم، جب طلاق دو تم۔ اب یہاں پہ کس سے بات ہو رہی تھی کہ جو صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ جب طلاق دیں، جب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہوگا ہی ہوگا، ویسا ہو سکتا ہے، لیکن جب اگر آ جاتا ہے، وین اینڈ اف میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب جو ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے، اور اگر کیا ہوتا ہے؟ اگر کنڈیشنل ہوتا ہے، مطلب اس کے ہونے کی پاسبلٹی تو ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو بھی، یعنی اگر جو ہے وہ زیادہ تر ڈرانے کے لیے یا ایک بات جو ہے وہ اس پر اثر انداز میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج آپ کے نکاح میں ہی رہیں، آپ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور کسی کو بھی طلاق نہیں دی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان میں یہ جو آگے اب ہم خوبیاں پڑھنے لگے ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں ان میں موجود تھیں، اگر نہ موجود ہوتی تو وہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خوبیاں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ تم سب کو بدل کر ایسی خوبیوں والی عورتیں لے آئیں گے۔ تو جب ایسا ہوا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سب ازواج مطہرات میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں
جو کہ ان کے مقام اور ان کی عزت اور ان کے مرتبے اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ ہونے کو فردر اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو یہی سوٹ کرتا ہے۔ تو بیسکلی یہ پوائنٹ یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جو دوسرا فرقہ ہے ہمارے اسلام میں جو بیسکلی ازواج مطہرات کے اگینسٹ بھی باتیں کر جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کر پاتے، ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اور یہ پھر میرا آپ کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اور دنیا جو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر ایک کا میسج ہر دوسرا بندہ سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو ایک کلک پر فری انفارمیشن اویلیبل ہے اور اتنی زیادہ اویلیبل ہے کہ انسان بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، انہیں فرق ہی نہیں پتہ چل پاتا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب اتنی انفارمیشن آلریڈی، اب پرانے زمانوں میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا نا، اس طرح انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی تھی اتنی اوپنلی، اس لیے پرانے زمانے میں لوگ درس دیتے ہوئے یا پڑھاتے وقت اس طرح یہ چیزیں بھی نہیں بتاتے تھے جو کہ کنٹروورسیز کا حصہ ہوں، لیکن اب بتانا ہمارے لیکچرز کا، ہمارے درس کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، کہیں پہ بھی کوئی اور بات سن لے، اور آج کل ہم بہت زیادہ ویسے سن بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اثر لے لے اور پھر یہی سمجھنے لگ جائے کہ یہ اسی طرح ہے۔ تو یہ جو پرابلم ہے نا، یہ بیماری ہے، یہ ہمارے اندر آئے ہی نہ، اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس کو خود سے دور کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے ہی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا سٹیٹس کیا تھا۔ وہ سب کی سب نیک تھیں اور سب میں وہ سب مسلمان تھیں، مومنات تھیں، قانتات تھیں، تائبات تھیں، عابدات تھیں، سائحات تھیں، بیسکلی جو بھی ابھی یہ خوبیاں آگے آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ان میں موجود تھیں، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں ہمیشہ داخل رہیں۔ اب آگے دیکھیے کیا خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کو بدل دیں اور بدل کر ایسی خواتین آ جائیں جو کہ کیا ہوں، جن میں کیا خوبیاں ہوں، مسلمات، مسلمان ہو، مؤمنات، مومن ہو۔ اسلام سے بھی اوپر والا لیول کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا لیول ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان 5 نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن پھر وہ ان ساری نمازوں کو اول ٹائم پر پڑھ رہا ہے، بہترین طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، پھر تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ کہاں پہ پھر چلا گیا؟ اسلام سے ایمان کے لیول پر آ گیا، مومن بن گیا۔ مسلم سے اوپر والا درجہ کیا ہوتا ہے؟ مومن۔ اور پھر جب مومن بن گئیں تو پھر قانتات، اطاعت گزار۔ قنوت جو ہے نا، فرما برداری کو قنوت کہتے ہیں۔ اس کا جو قنوت کا جو پہلا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قنوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف فرما برداری، اور اللہ کا جو فرما بردار ہوگا نا، یا ویسے یہاں پہ عورتوں کے سیغے میں بات کرنی چاہیے، جو اللہ کی فرما بردار ہوں گی وہ اپنے شوہروں کو بھی فرما بردار ہی ہوں گی۔ تو اللہ کے لیے قنوت اور پھر شوہروں کے لیے بھی قنوت۔ پھر تائبات، توبہ گزار۔ تو جو اطاعت کرنے والی ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، وہ پھر توبہ کرنے والیاں بھی ہوں گی، یعنی فوراً جب انہیں اپنی غلطی بتائی جائے گی تو وہ اس غلطی کو ریئلائز کریں گی، انہیں اس کا احساس ہوگا، پھر اس پر شرمندگی ہوگی، پھر اس پر توبہ کریں گی۔ یہ نہیں کہ اپنی غلطی پر اڑ جایا جائے یا اس پر ڈھٹائی دکھائی جائے۔ اس کے بعد عابدات، عبادت گزار ہونا چاہیے عورتوں کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے لیے خوبیاں بتا رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی جیسے قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہے، بنی نوع انسانی کے لیے، تو انڈائریکٹلی یہ ہمیں بھی میسج دیا جا رہا ہے۔ تو بیسکلی ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اچھی عورتوں میں یا اچھی بیویوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اور یا پھر کون سی خواتین کو ہم نے رول ماڈل رکھنا ہے۔ ان خواتین کو رول ماڈل رکھنا ہے جن میں کہ یہ خوبیاں ہوں گی۔ رول ماڈل کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اس کو فالو کیا جا سکے، اس سے سیکھا جا سکے، ان کی پھر عادات کو اور اخلاق کو اپنایا جا سکے۔ تو آگے دیکھیے، عبادت گزار یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں خود کو دینے والی ہوں گی۔
تو جو اطاعت گزار ہوگا، توبہ گزار ہوگا، تو پھر اس کی عبادت کا بھی اونچا لیول ہی ہوگا۔ سائحات کا جو مطلب ہے یہ ویسے سیاح سے نکلا ہے، جیسے سیاحت ہوتا ہے نا، سیر و سیاحت، سیر کرنا، بیسیکلی ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پر جانا۔ تو جو ترک دنیا ہوتا ہے نا، دنیا کو چھوڑ دینا، بیسیکلی دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، دنیا کو پریفر نہ کرنا، دین کو پریفر کرنا، اصل میں یہ مطلب ہوتا ہے سائحات کا۔ تو جو روزہ ہے وہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، مزے ہیں کھانے پینے کے، ان سب کو، یا اور بھی جو چیزیں منع ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، ان سب کو کیسے چھوڑا جائے۔ دنیا کی لذتوں کو روزہ کم کرتا ہے، تو اس لیے اس کا مطلب روزے دار بھی لیا جاتا ہے۔ تو وہ خواتین جو عبادت گزار ہوں گی اور پھر وہ روزہ دار ہوں گی، طیبات، شوہر دیدہ ہوں گی، یا پھر وہ جو طیبات ان خواتین کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ پہلے میرڈ تھیں، جیسے طلاق یافتہ ہوتی ہیں یا بیوہ خواتین ہوتی ہیں، ان سے شادی کی جاتی ہے، تو وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ابکارا، یا پھر کنواریاں، ابکار ہوتا ہے کہ کنواری خاتون کوئی ہوں، کنواری بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں زیادہ تر طیبات تھیں اور ایک ابکار تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ کنواری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم جیسے یہ خوبیاں ساری دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کسی میں بھی واو نہیں ہے، واو زبر وا نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ سب کی سب خوبیاں خواتین میں اکٹھی ہونی چاہیے، ان میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، یا یہ ہو یہ نہ ہو، یا ایسا ہو یا ایسا نہ ہو، لیکن اینڈ میں طیباتیں و ابکارا، اینڈ میں واو ہے کہ یا یہ ہوں گی یا پھر یہ ہوں گی۔ تو کنواری اور طلاق یافتہ یا بیوہ اکٹھی تو نہیں ہو سکتا نا، یہ سٹیٹس کسی عورت کا، کوئی ایک ہی سٹیٹس ہوگا نا کسی ایک میں سے، تو اس حساب سے اب ان تمام صفات کو ہائی لائٹ کیجئے اور ہمیشہ سورۃ التحریم کو ان صفات کے حساب سے ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ ہم میں ہونی چاہیے۔ اب آگے آیت نمبر 6 to 8 اس سورت کا اگلا سیکشن ڈسکس ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ ان جنرل خطاب کریں گے ایمان والوں کو، اور مزید انہیں احکامات دیے جائیں گی، یا انہیں موٹیویشن، انکریجمنٹ دی جائے گی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے، وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس آگ کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، اس پر فرشتے ہیں سخت اور انتہائی زور آور، طاقتور، جو کہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو بھی انہیں حکم دیا جائے وہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر میاں بیوی میں اتنی زیادہ محبت ہے، اسی کی بات ہو رہی تھی نا پیچھے، اور ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال ہے، اہل خانہ کو، ایک دوسرے کو، گھر کے رہنے والے سارے افراد کو، تو بیسکلی فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ اتنی زیادہ محبت ہے نا اور اتنا زیادہ خیال ہے، تو ایمان والو اس چیز کی فکر کرو کہ اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو درست کرو، اور پھر اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ۔ ان سے اتنی زیادہ محبت ہے تو انہیں اس آگ سے دور رکھنے کی کوشش کرو، یعنی اس محبت میں یہ نہیں کہ نرمی کی حدوں کو تجاوز کر دو، بلکہ تھوڑا بہت اس معاملے میں سخت ہونا، یا پوچھ گچھ ہونا، یا حساب کا ماحول ہونا، یا تعلیم و تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے اب ہم لوگ کرتے ہیں کہ جی فجر کا وقت ہے تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں، اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتے، یا ایک اسپاؤز اٹھا ہے تو وہ دوسرے کو نہیں اٹھائے گا کہ تھکے ہوئے تھے، سو رہے ہیں، خیر ہے نہیں۔ حالانکہ یہ نرمی اب کیا ہو رہی ہے، یہ جو محبت ہے اور نرمی ہے یہ حد سے بڑھ رہی ہے، اسی کی، یعنی جو پیچھے واقعہ تھا نا، اسی میں سے ایک لیسن جو ڈیرائیو ہو رہا تھا، نکل رہا تھا، اسی کو اب اس آیت سے ہم ریلیٹ کریں گے۔ تو وہ جو نرمی اور محبت ہے، اس کو وہ ایک اللہ نے جو حد مقرر کی ہے کہ فجر کے وقت اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اس کو کراس کرنے ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے نا، اس میں اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں، جیسے ہمیشہ ہی ویسے میں یہ ایگزامپل دیتی ہوں، پردے کی ایگزامپل ہو سکتی ہے، اور بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں۔
جیسے بچے روزہ رکھنے چاہ رہے ہوں، نفلی روزہ رکھنا چاہ رہے ہوں، یا چھوٹے بچے ہیں فرض روزے رکھنا چاہ رہے ہوں، تو ہم کہتے ہیں نہیں بچے اس دفعہ بہت گرمیاں ہیں بعد میں رکھ لینا، یا نفلی روزہ رکھنا ہو بچے بہت گرمی ہے چھوڑو اگلی دفعہ رکھ لینا، سردیوں میں رکھ لینا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو بہت زیادہ روکتے ہیں، ان میں شوق ہی نہیں پیدا ہونے دیتے۔ جو ان کی عمر ہوتی ہے نا عبادات کا شوق پیدا ہونے کی، اس ان میں اس کی عادت اپنانے کی، اس میں ہمیں انہیں وہ کام کرنے ہی نہیں دیتے، بلکہ بچے ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں، ٹیبز میں لگے ہوئے ہیں، ویڈیو گیمز میں لگے ہوئے ہیں، پی ایس کھیل رہے ہیں، ایکس باکس کھیل رہے ہیں، ہر چیز میں بچے مصروف ہیں، اور ہم انہیں قرآن اور نماز اور روزوں کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، یا آہستہ آہستہ آنے دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو ایک حد سے بڑھ گئی نا محبت اور نرمی بھی، اور صرف بچوں کی ہی بات نہیں ہے، بچوں کی تو میں نے صرف اگزامپل دی ہے، جیسے ہسبینڈ وائف پہ بھی اس طرح کی بہت ساری اگزامپل سیٹ بیٹھتی ہیں۔ تو ہے کیا کہ ایک دوسرے کو آگ سے بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہمیں یہاں پر، ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں دینا۔ یہ جو ہماری اکٹھی زندگی ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف کی بات ہو رہی تھی تو اب ہم انہی کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اکٹھی زندگی میں جو حقوق و فرائض ہوتے ہیں نا، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی حفاظت کرنا، پھر اسی میں حفاظت میں آ جائے گا ایک دوسرے کو آگ سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور صرف اپنی قبروں میں ہی اکیلے اکیلے جائیں گے نا، اس کے بعد جب جنتوں میں جائیں گے، اور جنتوں میں تو پھر سارے ملیں گے، سب اکٹھے ہوں گے، تو پھر اس کی بیسیکلی وہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس حساب سے ہماری دنیا میں تیاری ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آگ سے ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ پتھر جو ہیں، جب کسی پتھر کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح بہت زیادہ شدید سرخ ہو کر کتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے کہ کوئی اسے برداشت بھی نہیں کر سکتا، تو وہ ایندھن ہوگا اس آگ کا، اس آگ کو زیادہ کرنے کے لیے یوز ہوگا، اور لوگ انسان اس کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی جب انسان ڈالے جائیں گے اور وہ ان کی چربی پگھلے گی، ان کی سکنز پگھلیں گی، تو آئل پیدا ہوگا، وہ آئل بن کے وہ پھر مزید جلے گا، مزید آگ میں سرخی اور شدت آئے گی، تو وہ کتنا ہولناک منظر ہے۔ تو یہ منظر یہاں پہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ منظر ہم اپنے دماغ میں بنا لیں گے نا، اور اس کو سمجھ لیں گے، اور ایک دفعہ اس کو امیجن کر لیں گے، تو ہم کیا کریں گے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بھی پھر بچائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر فوراً عمل کریں گے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اس میں آگ، جہنم میں آگ ہے، آگ کے اوپر اس کا ایندھن بھی اللہ نے ایکسپلین کیا کہ لوگ اور پتھر ہیں، اور پھر یہیں پہ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، وہ جو جہنم ہے اس کے اوپر فرشتے بھی ہیں، یعنی فرشتے اس کے نگران بھی ہیں، جو کہ غلاظ شداد ہیں، مطلب یہ ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ غلاظ مطلب بالکل انسینسٹیو، جن کو کوئی کیئر نہ ہو، کوئی فکر پرواہ ہی نہ ہو، اور وہ بالکل لگے ہی رہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ان انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور شداد مطلب انتہائی شدید ہوں گے اس معاملے میں، پنشمنٹ کو، یہ جو سزا ہوگی اس کو ڈیلیور کرنے میں، دینے میں سخت ہوں گے، زوراور ہوں گے، طاقتور ہوں گے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان میں صرف یہ خوبیاں ہی نہیں ہوں گی، تیسری خوبی بھی ہوگی، اور وہ یہ کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کی، جو انہیں حکم دیا جائے گا وہ پروگرامنگ ان کی ایسی ہوگی کہ وہ بغیر سوچے، بغیر کوئی دوسری بات بھی ذہن میں آئے، فوراً اس پر عمل کریں گے، اور وہ کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ وہ یفعلون، فعل اور عمل میں جو فرق ہے وہ پہلے ہم نے سورۃ المائدہ میں بھی ویسے پڑھا تھا۔ فعل ہوتا ہے وہ لاشعوری طور پر بغیر ارادے کے کام کرنا، بس ایسے ہی کرتے ہی جانا، یعنی سوچنا نہیں ہے اس میں، بس کرتے ہی رہنا ہے۔ اور عمل ہوتا ہے سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا، یعنی انہیں جو یہاں پہ حکم دیا جائے گا نا کہ ان کے اوپر نگرانی کرو، انہیں سزا یہ دی جائے، ایسے ایسے ہو، تو وہ سب یہ اس پہ کوئی دوسری رائے سوچیں گے نہیں کہ ایسے نہ ہو ویسے، فوراً اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ جو سارے فرشتے ہوں گے ان کی تعداد 19 ہے، سورۃ المدثر میں ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، آنے ہی والی ہے جلد وہ سورت، کہ ان کی تعداد 19 ہوگی، اور بہت زیادہ یہ طاقتور ہیں۔ اور ان کے جو سردار فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت مالک
علیہ السلام. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مالک سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور وہ بالکل سیریس ہو کر ملے تھے، مسکرائے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ کیوں نہیں مسکرائے؟ سارے فرشتے مسکراتے ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکرائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب سے جہنم بنی ہے اور ان کو جہنم کا سردار بنایا گیا ہے تب سے یہ نہیں مسکرائے، یہ مسکرانا ہی بھول گئے. اگر انہوں نے مسکرانا ہوتا نا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے، لیکن تب بھی نہیں مسکرائے. یعنی کیسی ہوگی پھر جہنم کی. یہاں سے ہمیں جہنم کی ہولناکی اور اس کے خوفناک مناظر کا احساس ہونا چاہیے. یہ صرف ایک آیت ہے یہ، اور اس میں اتنی زیادہ ڈسکرپشن ہے، امیجینیشن ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے نا تو پھر یہ جو نرمی اور محبتوں میں حد سے بڑھنا ہے نا، اور ذرا برابر بھی جو ہم بہت سارے والدین ایسے ہیں یا بہت سارے ازواج ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو نو کہتے ہی نہیں ہیں، کسی چیز سے منع کرتے ہی نہیں ہیں، حدود بتاتے ہی نہیں ہیں. اب یہ بہت ہی کامن ہو گیا ہے کہ جو شوہر ہیں وہ اپنی بیویوں کو پردے کا بھی نہیں کہتے، اور اگر کہہ دیں تو بیوی آگے سے، اب ایسے کہنا تو نہیں چاہیے، کھانے کو دوڑتی ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے، میری مرضی، میں جو بھی کروں، تمہیں کیا ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر ایک آرگنائزیشن ہے اور آرگنائزیشنز اس طرح رن نہیں ہوتی. جو خوبیاں ابھی ہم نے پڑھی ہیں اوپر، انہی میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کیا ہوتی ہے؟ قانتات ہوتی ہیں عورتیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی. اور کوئی بھی ایک گھر ہو، سسٹم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کچھ بھی ہو، گروپ ہو، کوئی 5 لوگوں کا گروپ ہے، 4 لوگوں کا گروپ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ایک لیڈر کے بغیر نہیں چل سکتی. اور گھر کا لیڈر اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بنایا ہے، مرد کو بنایا ہے، تو اس کی اطاعت گزاری تو پھر ہوگی، پھر کرنی پڑے گی. فیصلے کبھی بھی فیصلہ 2 پارٹیز کا نہیں ہوتا، مشورہ ہوتا ہے، مشورہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مشورے سے منع نہیں کیا. ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپسی مشورہ ہوگا، لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژن، اتھارٹی، پاور اللہ نے شوہر کو دی ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ذمہ داری بھی لگائی کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اب تمہارا کام ہے ان کو آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین کفروا، اے لوگو جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، نہ تم معذرت کرو آج کے دن. کس دن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ قیامت کے دن. کہ قیامت کے دن اب تم کوئی ایکسکیوزز پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جا رہے اس کا جو تم عمل کرتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں تفعلون نہیں ہے، تعملون ہے، یعنی تم سوچ سمجھ کے کرتے رہے ہو جو کرتے تھے، تم ارادہ کر کے کرتے تھے جو کرتے تھے، جتنے تم نے گناہ کیے، جتنے تم نے حرام کام کیے، جو کیے، جتنی تم نے اللہ کی باؤنڈری سے تجاوز کیا، تم سب سوچ سمجھ کے کرتے تھے. تو آج تو تم اس کا بدلہ دیے ہی جاؤ گے. اب تمہارے ایکسکیوزز پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بیسکلی اوپر ہم ایمان والوں کی بات کر رہے تھے اور نیچے بھی ہم ایمان والوں کی ہی بات کر رہے ہیں، لیکن اوپر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سمجھا رہے ہیں، اور 8 نمبر آیت میں بھی انہیں دنیا میں ہی حکم دیا جا رہا ہے. بیچ میں قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اس لیے وہی لوگ جو چاہے دنیا میں مسلمان تھے لیکن گناہوں میں، حدود کو تجاوز کرنے میں، زیادتی کرنے میں، حرام کرنے میں اتنے زیادہ ملوث ہو چکے تھے کہ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین کفروا، کہ تم لوگوں نے کفر کیا، تم لوگوں نے حق کو چھپایا، یا تم لوگوں نے حق کا انکار کیا. تو آج تم معذرت نہ کرو، آج تم ایکسکیوزز پیش نہ کرو. تو بیسکلی یہ کنٹینیو ہو رہا ہے ایک ہی سبجیکٹ، اور انہی سے مسلسل بات کی جا رہی ہے. چینج کیا ہوا ہے؟ صرف سینیریو چینج ہوا ہے. پہلے ایک جگہ پہ بات کی جا رہی تھی، اب فوراً جو سین تھا وہ سارا چینج ہو گیا، شفٹ ہوا ہے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کی طرف، خالص توبہ. مطلب اب اللہ نے یہ ساری سینری بتائی کہ جہنم کیسی ہوگی اور پھر اس دن کیا ہوگا، تو اب تمہیں ڈر جانا چاہیے. اور اب اگر تم ڈر گئے ہو، تمہیں احساس ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ تمہیں شرمندگی بھی ہو گئی ہے، تو اب تم توبہ کر لو
اور اس کو اس طرح بھی سمجھتے جائیے گا، یہ میں آیات کو ریلیٹ تو کریے لیکن اس کو جو پیچھے فرسٹ سیکشن میں واقعہ تھا اس سے بھی ریلیٹ کرتے جائیے گا کہ سارا کا سارا اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے. مطلب یہ کہ اسی میں سے جو لیسنز نکل رہے تھے نا وہی اب اس سیکشن میں بتائے جا رہے ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا تھا، تو یہاں پر اب اوپنلی نہیں کہنا چاہیے، یعنی سب کو توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے، جنرلی توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے. پیچھے جیسے اپنے گھر والوں کی وہ خیال اور ان کی اہمیت کا ذکر تھا، تو آیت نمبر 6 میں بھی وہی ان کا خیال اور ان کی اہمیت کا ہی ذکر ہے. اب اس آیت کو دیکھیے تو پھر اب تمہیں احساس ہو گیا، پشیمانی ہوگی، تو اب تم توبہ کرو. اور تمہاری توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ توبۃ نصوحا. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، ہماری توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ نصوحا مطلب بالکل خالص، بالکل پیور، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کوئی دوسری سوچ نہ ہو کہ آج میں توبہ کر لیتا ہوں، کل میں تھوڑا سا پھر گناہ کر لوں گا، میں پھر توبہ کر لوں گا، چلو اللہ تو معاف کرنے والا ہی ہے، اللہ معاف ہی کر دے گا، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. اس طرح کی کوئی بھی سوچ ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مکمل احساس ہونا چاہیے اپنی غلطی کا، گناہ کا. اس کے اوپر پھر احساس کے بعد شرمندگی ہونی چاہیے، شرمندگی کے بعد اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ ہی اس کو نہ کرنے کا ارادہ بھی کرنا چاہیے. یہ 4 سٹیپس ہوتے ہیں توبہ کرنے کے، یہ چاروں سٹیپس پورے ہونے چاہیے. جیسے ہم بھی آپس میں جب کبھی بات وغیرہ کرتے ہیں، آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا، نو اسٹرنگز اٹیچڈ، یعنی کہا جاتا ہے کہ مجھے آپ سے جی بڑی محبت ہے، یا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اس کے ساتھ کوئی اسٹرنگز اٹیچڈ نہیں ہے، مطلب انکنڈیشنل ہے، بالکل کوئی شرط نہیں ہے، کوئی اس میں دوسری سوچ نہیں ہے، کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے، بالکل ٹوٹلی خالص ہے. تو وہی والی یہاں پر بات ہو رہی ہے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں. کس چیز کا یہ نتیجہ ہے، کس چیز کا اجر مل رہا ہے؟ یہ توبہ کا، کہ جب توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں ہی تم سے دور کر دیں گے، انہیں یعنی چھپا دیں گے، انہیں وہ نظر ہی نہیں آئیں گی. کفر یعنی بالکل وہ چھپا دی جائیں گی، جیسے بیج جو ہے وہ زمین میں چھپا دیا جاتا ہے، پھر نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری ساری برائیاں تم سے ایسے دور کر دیں گے تمہاری توبہ کی وجہ سے. اگر انسان توبہ نہ کرے پھر تو گناہ اس کے ساتھ ہی لگا رہے گا، اور قیامت کے دن تو پھر وہ گناہ نظر آئے گا، اور پھر اس کی تو سزا ہوگی اور اس کا ویٹ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ سب چھپا دیں گے. وَيُدْخِلَكُمْ، اور وہ داخل کر دے گا تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو برائیاں کور کرنے کے بعد دوسرا اجر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت جنتوں میں داخل کریں گے. ہمیشہ جنتوں کا جب بھی ذکر آتا ہے، بہت زیادہ ڈسکرپشنز بھی موجود ہیں جنت کی، جیسے ہم نے سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ میں پڑھی تھی. لیکن جنرلی جو سب سے زیادہ جنت کا ذکر آتا ہے وہ کس چیز کے ساتھ آتا ہے؟ اس کی ایک تو اس کے باغ ہونے کی صفت کہ اس میں بہت زیادہ پودے ہوں گے، گرینری ہوگی، بہت زیادہ لش گرین ہوگی. دوسرا اس کے پانیوں کا ذکر آتا ہے، اس میں کتنے خوبصورت پانی بہہ رہے ہوں گے. تو بیسکلی جو نیچرل انوائرمنٹ ہوتی ہے، نیچر ہوتا ہے جو انسان کو اتنا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور ہمیشہ شروع سے لے کے آخر تک انسان کو، شروع سے مطلب کہ شروع پہلے انسان سے لے کے نا آخری انسان تک، ہر انسان کو چاہے وہ جتنے لگژریز میں رہ لے، جتنی زیادہ فیسلٹیز میں رہ لے، جتنا زیادہ وہ اربن لائف کا، سٹی لائف کا عادی ہو، جیسے اس کو نیچرل بیوٹی یا نیچر اٹریکٹ کرتا ہے نا، اس طرح کچھ بھی اور نہیں کرتا. اسی لیے جنت کی جو سب سے زیادہ ڈسکرپشن دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے. اور جب بھی ہم یہ پڑھیں نا، اس کو ہمیں اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ بار بار پڑھ کے، جیسے ہوتا ہے نا بندہ کچھ چیز بہت زیادہ پتہ لگنے چل جائے یا کوئی بار بار گھر آنے لگ جائے تو وہ ہم اسے فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں. یہ انفارمیشن بار بار ہمیں پتہ چل رہی ہے، ہم اسے فار گرانٹیڈ لینے لگ جائیں. نہیں، فار گرانٹیڈ پھر بھی ہم نے اسے نہیں لینا. جب بھی ہم اتنی سی چیز بھی پڑھیں نا، جنات تجری من تحتها الانہار، فوراً ہمارے ذہن میں خوبصورت ڈسکرپشن خوبصورت، ہماری امیجنیشن میں خوبصورت سینری بننی چاہیے.
اور ہمیں اسے امیجن کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب دنیا میں جو نیچرل سینز یا ابھی تک پریزروڈ ہیں، یا نیچر میں جہاں جہاں ہمیں جانے کا دل کرتا ہے، جیسے ہمارے ناردرن ایریاز ہیں یا سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہے، تو پھر جنتیں کیسی ہوں گی، کتنی خوبصورت ہوں گی۔ یہ آیت کا حصہ جب جب آئے پڑھ کے فوراً ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ نبی کو اور انہیں جو ایمان لائے اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا مکمل ساتھ ہوگا نبیوں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے اور بعد میں بھی ایمان لے کر آئے، تو یعنی ان سب کو اس دن کیا ہوگا، صرف اور صرف بینیفٹ ہی ہوگا۔ تو اب آگے دیکھیے، نورہم یسعی بین ایدیہم، نور ان کا دوڑتا ہوگا ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں۔ اب یہ کون سا نور ہے؟ یہ وہی نور ہے جو ہم نے سورۃ الحدید میں بھی پڑھا تھا، اسی گروپ آف مدنی سوراز کی فرسٹ سورت میں اور لاسٹ سورت میں یہ سیم ٹاپک اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں کور کیا ہے۔ یعنی پل صراط کا وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ الحدید میں، آپ کو یاد ہوگا، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہوئی، کہ اس پل صراط کا اللہ تعالیٰ نے منظر بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر مسلمان اور منافق چل رہے ہوں گے، تو مسلمانوں کا نور نکل رہا ہوگا ان کے سامنے سے اور ان کے دائیں جانب سے، نور ہی نور ہوگا، ان کے سامنے سے ان کے دل سے ان کے ایمان کا نور نکل رہا ہوگا، ان کے دائیں جانب سے ان کے اعمال کا نور نکل رہا ہوگا، اور ہر مومن مسلمان کا نور اس کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر کم ہوگا یا زیادہ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوگا اس کے اپنے حساب سے۔ تو ہم نے سورۃ الحدید میں کیا پڑھا تھا؟ منافقین کے پرسپیکٹیو سے پڑھا تھا کہ وہ کیا کہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ جی ہمارے لیے ہم تمہارے نور میں چل رہے ہیں، ہمیں تو ہمارا تھوڑا ساتھ دو، ہم دنیا میں بھی تو تمہارے ساتھ تھے، تو اب ہمیں بھی اپنے ساتھ ساتھ چلنے دو، ہمارے پاس کوئی لائٹ کوئی نور ہی نہیں ہے۔ اور پل صراط کی ڈسکرپشن تو سب کو پتہ ہے نا کہ وہ بالکل بال کی طرح باریک ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے۔ یہ ڈسکرپشن ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو ذہن میں، اس ڈسکرپشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ نور کا سوچئے، تو جس کے پاس بالکل لائٹ نہیں ہوگی، اس کا پاؤں پھر اس پل صراط کے اوپر کیسے سیدھے طریقے سے پڑے گا؟ تو منافق تو پھر دھڑم نیچے ڈائریکٹ جہنم میں ہی گر رہے ہوں گے۔ تو وہ پھر اس وقت وہاں پہ ایسے کہیں گے، مسلمانوں کو پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں اور منافقین، مومنین اور منافقین کے درمیان میں دیوار کھڑے کر دیں گے۔ یہ ہم نے سورۃ الحدید میں اتنا پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں وہی سین مومنین کے پرسپیکٹیو سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے۔ وہاں پہ سورۃ الحدید میں ہم نے ان کا ڈائلاگ پڑھا تھا منافقین کا، یہاں پہ اب ہم مومنین کا ڈائلاگ پڑھیں گے۔ تو اب سین وہی ہے کہ ان کا نور بھاگ رہا ہے، ان کے آگے نور ہے، دائیں طرف نور ہے۔ یقولون، اور وہ کہیں گے، یعنی وہ کہہ کیا رہے ہوں گے ساتھ ساتھ؟ اب دیکھیے آخر تک مسلمان مومنین دعا مانگ رہے ہوں گے اللہ سے۔ مومن کا ہتھیار ہے دعا، مومن دعا بہترین عبادتوں میں سے ایک ہے، مومن کبھی بھی دعا کو نہیں چھوڑتا۔ اور اب اس دعا کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب تمام کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، یعنی مکمل کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، یعنی مسلسل دعا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس نور کو ہمارے لیے قائم رکھنا اور یہ مزید بڑھتا ہی جائے تاکہ ہم اس رستے سے کامیابی کے ساتھ گزر جائیں۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، یعنی انسان کی جو پہلی دعا تھی، پہلے انسان کی پہلی دعا بھی یہی تھی کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور آخری دعا جو انسان مانگیں گے پل صراط کراس کرتے وقت جنت کے دروازوں، اس کے بعد جنت کے دروازے ہی ہیں، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا برج اور آئے گا جس کا نام ہے کنترا کراس کیا جائے گا، پھر ایک جگہ آئے گی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے دلوں میں جو آپسی غل یا تھوڑی بہت کدورت یا تھوڑی بہت فیلنگز ہوں گی نا، کس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا ویسے کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ریموو کر دیں گے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ
مسلمان جنت کے دروازوں کے سامنے ہوں گے. تو بیسیکلی جو خطرناک والا سٹیپ ہے نا وہ یہ پل صراط والا ہی ہے. تو پل صراط کراس کرتے وقت بھی مسلمان مسلسل مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے پہلے الفاظ کیا ہوں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ تعالیٰ کی فوراً تعریف اور شکر بجا لائیں گے، اور مسلسل پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کرتے رہیں گے. تو یہاں پہ یہ دعا کیا ہے، اس دعا کو ہائٹ لائٹ کر لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے. چھوٹی سی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. یا اللہ ہمارے نور کو مکمل کر ہمارے لیے. اس دن ہمارے لیے صرف یہ جو ہماری دعائیں ہیں نا یہی ہمارے کام آئیں گی، اور ہم جو اعمال اور کر کے جا چکے ہوں گے، ہمارا ایمان اور ہمارا اعمال اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسے قبولیت کا درجہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کا ہمیں اجر ملتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہماری نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمارے گناہوں کو کور کر دیں. اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت مسلسل دعائیں مانگنی چاہیے، اور خصوصاً یہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائی ہیں یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور ہر وقت مانگنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سنت میں دعائیں ہیں وہ بھی. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یا اللہ مکمل اختیار، اتھارٹی، قدرت صرف تیری ہی ہے. تو ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے تاکہ ہم کامیابی سے جنت تک پہنچ جائیں. پل صراط سے پہلے یاد رکھیے گا جو حساب والا مرحلہ تھا نا، وہ میزان رکھا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، وہ ہو چکا ہوگا. اس سے قیامت والے دن کے نا ڈفرینٹ سٹیپس ہیں، تو یہ سٹیپس میں پھر یہ سارا پروسیس ہوگا. انشاءاللہ کبھی یہ سٹیپس بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 9 سے، بلکہ 9 اسی سیکشن کا حصہ ہے. یہ لاسٹ آیت ہے اس سیکشن کی، اس کے بعد سیکشن چینج ہوگا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے. مطلب یہ کہ اب ہم شروع سے صورت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نرمی سختی، نرمی سختی. ازواج کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے تھا، بہت زیادہ نرمی اور محبت کب دکھانی ہے، کب نہیں دکھانی چاہیے تھی. اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ کب کتنی نرمی دکھانی ہے، کب کتنی سختی دکھانی ہے کہ انہیں آگ سے بچایا جا سکے. اب یہاں پر بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان سے نرمی نہیں کرنی. یہ جو کافر ہے، منافقین ہیں، یہ نرمی کے حقدار نہیں ہیں، یہ سختی کے حقدار ہیں، بلکہ نرمی کے حقدار صرف مومنین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الفتح میں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مومنین کے لیے نرم ہو جائیے، ان کے ساتھ نرمی ہی ہمیشہ رکھیں، اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیجئے. یعنی ان کے لیے دعا کیجئے، ان کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیجئے. لیکن کافر اور منافقین کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، ان کے ساتھ سختی والا معاملہ رکھنا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی تھے ان کو رہا کر دیا تھا، اور ان کا ایک فدیہ مقرر کیا، اس کے بعد انہیں رہا کر دیا. مطلب یہ کہ انہیں مارا نہیں گیا، ان کی جان نہیں لی گئی کہ جو قیدی ہیں انہیں قتل کر کے ختم کر دیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھا. اسی طرح بہت سارے مواقع پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نرمی والی خوبی کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا تھا، تمام جہانوں کے لیے رحمت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی سراپا رحمت. رحم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، بہت زیادہ رحم تھا، تو پھر نرمی بھی تھی. تو پھر جس کے دل میں نرمی ہی ہوگی تو وہ پھر دشمنوں کے سامنے بھی جھلک ہی جاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ان کے سامنے نہیں، ان کے ساتھ آپ سختی کا ہی معاملہ رکھیے اور نرمی صرف مومنین کے لیے رکھیے. اور جہاد کرنے سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی منافقین کے خلاف کوئی بھی جنگ نہیں کی، صرف کافروں سے جنگ کی گئی اور یہودیوں سے. یہودی بھی بیسیکلی مسلمان تو نہیں تھے، منافق جو تھے وہ ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن دل سے نہیں تھے.
تو جہاد کیجیے سے کیا مراد ہے کہ ان کے خلاف جدوجہد کیجیے، ان کو اپنے ساتھ نہ ملائیے، ان کے ساتھ نہ مل جائیے، بلکہ ان کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو پالیسیز ہیں، پلاننگ ہے، پلاٹنگ ہے، اس سب کا احساس رکھیے، اس کو نظر میں رکھیے، اور ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا جائے، جنگ نہ کی جائے، لیکن ان کے ساتھ سختی والا برتاؤ اور ان کے ساتھ ان کے اگینسٹ خبردار رہا جائے ہر وقت۔ واہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، کن کا؟ کافروں کا اور منافقین کا، دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی لوٹ کر تو ہم نے جانا ہی ہے اللہ کی طرف، تو اچھا نہیں تھا کہ ہم اچھی والی لوٹنے کی جگہ چوز کرتے، جنت چوز کرتے، بجائے کہ ہم کوئی انسان وہ لوٹنے کی جگہ چوز کرے جس کی ڈسکرپشن اتنی اچھی نہیں ہے، جو کہ انتہائی ہولناک ہے۔ اب لاسٹ سیکشن میں جیسے میں نے بتایا تھا، ہم مختلف خواتین کی اگزامپل دیکھیں گے۔ پہلے ہم ان 2 خواتین کی اگزامپل دیکھیں گے جن کو ہم نے رول ماڈل نہیں بنانا، ان کی طرح نہیں کرنا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان کی اللہ نے ایک مثال ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے۔ تو ان دونوں کی جو بیویاں تھیں، امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط، تو وہ دونوں نبیوں کے بالکل اپوزٹ تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ حالانکہ وہ نبیوں کی تربیت میں رہیں، وہ اتنی اچھی انوائرمنٹ میں رہیں، نبیوں کو تو کام ہی یہ ہوتا ہے تعلیم و تربیت دینا، حق کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اور نبی تو ہمیشہ خوبصورت انداز سے سمجھانے والے، خطابت کرنے والے، بیان کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس سب کا اثر ان کی بیویوں پر نہیں ہوا، ان کی بیویاں بالکل اپوزٹ نکلیں۔ تو بات کیا ہو رہی ہے کہ کبھی کبھی یہ سینیریو گھروں میں ہو سکتا ہے کہ شوہر بہت اچھے ہوں لیکن بیویاں اچھی نہ ہوں۔ جیسے اس صورت کے بالکل سٹارٹ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے گھر میں بہت ہی نیک، قانتات، عبادت گزار ازواج مطہرات ہیں، یعنی اچھا تعلیم و تربیت کا انوائرمنٹ ہے اور اس میں اچھی بیویاں ہیں۔ یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تعلیم و تربیت کا انوائرمنٹ اچھا ہی ہے لیکن بیویاں اچھی نہیں ہیں۔ اب ان کیا قصور، وہ کرتی کیا تھیں جو کہ ہم نے نہیں کرنا، جس سے ہم نے سیکھنا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھیں نیچے 2 بندوں کے، ہمارے بندوں میں سے جو دونوں نیک تھے، یعنی دونوں اللہ کے رسول تھے، نیک بندے تھے، اور ان کے ماتحت تھیں، مطلب کہ ان کی بیویاں تھیں۔ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، مطلب انہیں امیر بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے کہ وہ معاملات کو دیکھیں اور فیصلے کریں۔ تو یہ دونوں اتنے نیک بندوں کے ساتھ تھیں۔ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے، تو نہ وہ دونوں کام آ سکے ان دونوں کے اللہ سے کچھ بھی، مطلب تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے جیسے کہ ان دونوں کے پاس جو بھی اپنے شوہروں کے راز ہوتے تھے تو وہ فوراً جا کے اپنی قوم کو بتا دیتی، اپنی قوم کے ساتھ، قوم کے جو غلط لوگ تھے، کافر تھے یا اور برائیوں والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو عمل کرتے تھے، ہومو سیکشولیٹی جو تھی، تو وہ فوراً بیویاں جو تھیں قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، ان کو جا کر فوراً ساری اطلاع دیتی تھی، ان کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرتی تھی، ان کو ترجیح دیتی تھی اپنے شوہر کے اوپر اور اپنے شوہر کی تعلیمات کے اوپر۔ تو وہ دونوں کام نہیں آ سکے، مطلب جو دونوں اللہ کے رسول تھے وہ دونوں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے اللہ کے سامنے، یعنی اللہ نے جب انہیں پکڑا، ان کی پکڑ ہوئی، دنیا میں ان دونوں قوموں پر عذاب آیا تھا، قوم نوح پر بھی اور قوم لوط پر بھی، تو ان دونوں قوموں پر جب عذاب آیا تو یہ دونوں کی دونوں اس عذاب کی نظر ہو گئی اور قیامت کے دن بھی ہوں گی۔ تو رسول، ان کے شوہر
کا رسول ہونا ان کو نہیں بچا سکا. مطلب ہر ایک کے لیے اس کے اپنے اعمال ہوں گے. اگر شوہر بہت نیک ہے، بیویاں نیک نہیں ہیں، تو شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا. شوہر سے یہ اتنا ضرور پوچھا جائے گا کہ اس نے تعلیم و تربیت دی تھی کہ نہیں. یہ تو ہر رسول سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنا میسج ڈیلیور کیا تھا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شاہد بنایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، گواہی دلوائی جائے گی قیامت کے دن. لیکن کسی کی بھی گواہی کچھ بھی دوسرے اسپاؤس کو بچا نہیں سکے گا. یہ یہاں پر پوائنٹ ہے. وقیلا، اور کہہ دیا گیا، ادخل النار مع الداخلین، دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں ساتھ داخل ہونے والوں کے. اب یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں جہاں جہاں نہیں کہنا چاہیے، جہنم کے عذاب کا اکثر ذکر نا ماضی کے صیغے میں کیا جاتا ہے، فعل ماضی میں، پاسٹ ٹینس میں کیا جاتا ہے. کیوں؟ پاسٹ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈن ڈیل ہے، ایسا سمجھو کہ ہو چکا، ہو گیا ہے، اس طرح تم سمجھو، یہ اتنی پکی بات ہے، اس لیے پاسٹ ٹینس میں بات کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جی ہو چکا تھا، اس کا مطلب ہے تم سمجھو، ہونا تو آگے جا کے کہ آگ میں داخل کیا جائے گا، عذاب تو قیامت میں فیصلوں کے بعد دیا جائے گا، لیکن تم اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے بس ہو گیا، ڈن ڈیل ہے، اس طرح اب تم نے سمجھنا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اب یہاں پر دوسری مثال دی جا رہی ہے، اور بیان کی اللہ نے ایک مثال ان کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی. یعنی پہلے اس سچویشن کی مثال تھی جن میں شوہر اچھے تھے، انوائرمنٹ اچھا تھا، لیکن عورتوں میں خوبیاں نہیں تھیں، وہ اچھی نہیں تھی، خیانت کرنے والی تھی. لیکن اور یہاں پر اس کے بالکل اپوزٹ مثال دی جا رہی ہے کہ انوائرمنٹ اچھا نہیں تھا. شوہر کون تھا؟ فرعون تھا. انوائرمنٹ کیسا تھا؟ شرک کا انوائرمنٹ تھا، غرور و تکبر کا انوائرمنٹ تھا، دنیا کی حد سے زیادہ ترقی تھی ان لوگوں کے پاس، لیکن اخلاق اور معاملات اور عبادات میں بالکل نل تھے، زیرو تھے. لیکن اسی فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایمان لے کر آئی تھی، اور ان کی مثال اب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مردوں میں سے تو بہت زیادہ کامل ہوئے، یعنی بہت زیادہ کا ایمان کامل ہوا مردوں میں سے، لیکن عورتوں میں سے صرف 4 ہی اپنا ایمان کامل کر سکیں، اور ان میں ہیں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما. تو اتنا اونچا درجہ اور لیول ہے حضرت آسیہ علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بیسکلی علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ان پر سلامتی کر، تو ہم ان کو بھی دعا دے سکتے ہیں. اس قالت، جب اس نے کہا، کس نے؟ فرعون کی بیوی نے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اب ان کی یہاں پر دعا بتائی جا رہی ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے اور انشاءاللہ اس کو بھی یاد کریں گے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر. حالانکہ وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی. بادشاہ بھی کون؟ جو اس زمانے کا سمجھے ڈونلڈ ٹرمپ تھا. پوری مصر کیا تھا؟ مصر کی ہم کافی صورتوں میں ہم تعریف پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ سویلائزیشن، تہذیب تھی، تمدن تھا اس زمانے میں مصر کا. بادشاہوں کے اولادیں وہاں آیا کرتی تھی، وہاں پڑھنے آیا کرتی تھی. آرکیٹیکچر دیکھنے والا تھا مصر کا، جیسے انہوں نے صرف پیرامڈز ہی نہیں، محل بنائے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور یہ نہروں وغیرہ کا جو کاشتکاری وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے وہ سارا ڈیولپ کیا. یعنی اس زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹری جو ہم کہتے ہیں وہ تھی. تو اس کا محل کیسا ہوگا فرعون کا، ہم امیجن کر سکتے ہیں. اس محل میں رہتی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لیکن وہ دعا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ یا اللہ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنانا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے نجات دے فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے. یعنی فرعون سے بھی نجات دے کہ یہ مشرک ہے اور اس کے اس طرح کے کام ہیں، ظلم و ستم، اور ہم سارا جانتے ہیں فرعون کے بارے میں. اور اس کے عمل سے مطلب کہ وہ جو سزائیں دیا جاتا کرتا تھا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے.
تو اس سب سے وہ نجات لینے کی بات کر رہی ہیں. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نجات دے مجھے ان لوگوں سے جو ظالم ہیں. مطلب ساری یہ آل فرعون جو تھے، فرعون کی ساری جو قوم تھی، ان سب سے یا اللہ تو مجھے نجات دے اور مجھے اپنے پاس ایک گھر میرے لیے بنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی اور ان کی دعا ہمیں بتائی. کیوں ہمیں بتائی ان کی دعا؟ اسی لیے بتائی نا تاکہ ہم بھی مانگے اور ہم بھی یاد کریں. ورنہ کس زمانے میں آئی تھی حضرت آسیہ؟ خود سوچیں کتنی پرانی بات ہے کہ جب حضرت آسیہ تھیں اور اس زمانے میں انہوں نے دعا اللہ سے مانگی تھی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. ہمیں پتہ ہوتا نہ ہوتا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ہمیں بتایا ہے کہ ہم اسے یاد کریں اور ہم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. تو یہ حضرت آسیہ کا ایک رول ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ ان کی مثال کو ہم دیکھیں. اور مثال ہمیشہ کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ ہم، اور یہاں پہ مثالیں کس لیے دی جا رہی ہیں؟ تاکہ یہ جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے اس کو ہم مزید اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس میں سے اپنے لیے لیسنز لیں. اب آگے لاسٹ آیت میں کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، حضرت مریم بیٹی عمران کی. عمران ان کے والد کا نام تھا جن کے نام پر سورہ آل عمران بھی ہے، یعنی عمران کا خاندان. اور حضرت مریم ان کی بیٹی تھی. التی، وہ جس نے احسنت فرجہا، اپنی عزت کی مکمل طور پر حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے. وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے تصدیق کی اللہ کے کلمات کی. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. یعنی حضرت مریم علیہ السلام جن کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو تکریم دی جا رہی ہے، ان کو عزت دی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے ان کو تحفے سے نوازا، ان کو اولاد سے نوازا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول ان کی اولاد تھے. اور وہ ایک تو یہ کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھی، دوسری اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، انہیں اتنی عزت دی کہ حضرت عیسیٰ جیسی اولاد سے انہیں نوازا. اور پھر ان کی تیسری خوبی کیا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی تھی اللہ کے کلمات کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام آیات و کلمات کی وہ اس کو حق کو حق کہنے والی تھی، باطل کو باطل کہنے والی تھی، حق کو ایکسیپٹ کر کے اس پہ عمل کرنے والی تھی. اور اس کی کتابوں کی بھی، مطلب جو آسمانی کتابیں تھیں اس وقت تک تو تورات، زبور اور پھر انجیل بھی نازل ہو چکی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بات چیت کرنے لگ گئے تھے اور حضرت عیسیٰ نے فوراً ہی فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے یہ کتاب دی ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس کتاب کو بھی سیکھا اور اس کو بھی عمل میں لے کر آئیں. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور تھی وہ فرما برداروں میں سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بھی فرما برداروں میں سے تھی، یعنی ان کا اسوہ ہم فالو کریں. اس صورت کا آغاز بھی ان خواتین کے ذکر سے ہوا تھا جو کہ قانتات تھیں، جو کہ اچھی بیویاں تھیں، ازواج مطہرات تھیں. اور اس صورت کا اینڈ بھی ان خواتین پہ ہو رہا ہے، دونوں خواتین پہ جو کہ قانتات تھیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ خواتین تھیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عورت، اب شروع میں تو ساری عورتیں ہم نے شادی شدہ ہی دیکھیں، حضرت مریم ہم نے وہ دیکھیں جو کہ شادی شدہ نہیں تھی، جن کے کوئی شوہر نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے ایمان کو مکمل کیا اور اپنے بیٹے کی اتنی اچھی پرورش کی اور اللہ نے ان کی اتنی زیادہ قرآن مجید میں تعریف کی، بلکہ سب سے زیادہ تعریف ہی خواتین میں سے حضرت مریم علیہ السلام کی ہی ملتی ہے اور وہ قانتات میں سے تھی. یعنی وہی بات ہے پھر کہ شادی کرنا، ہسبینڈ وائف ہونا، یہی ایک گول نہیں ہے دنیا میں. گول جو ہے وہ اس سے آگے کا ہے اور وہ ہائر گول جو ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین کی خدمت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تبلیغ کرنا، دین اسلام کے لیے کام کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، کیپیبلٹیز، پوٹینشیلز، سکلز اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ سب، اپنا مال، اپنی اولاد، وہ سب اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے لیے استعمال کرنا.
اصل گول یہ ہے، اصل میں یہ ضروری ہے۔ تو شادی شدہ عورتوں میں بھی جیسے خوبیاں ہو سکتی ہیں، تو اگر کوئی سنگل مدرز ہیں یا کنواریاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان میں بھی یہ ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی اپنے ایمان کو مکمل کر سکتی ہیں۔ تو شادی کو ایک آیت سمجھیں، سائن سمجھیں، اسے گول مت سمجھیں۔ تو اس صورت سے یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس صورت سے ہم نے بہت سارے لیسن سیکھے، ڈیٹیل میں ہم نے اس پر بات کی، اور بیچ بیچ میں ہم نے سارے لیسنز کو ڈسکس کیا ہے۔ ان کو آپ لیسنز کو ہمیشہ الگ سے لکھ لیا کیجیے، سائٹ پہ ایک کالم بنایا کریں، ایک سائٹ پر ڈیٹیل میں تفسیر لکھا کریں، اور لکھا ضرور کریں ساتھ، وہ پھر ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اور اگر آپ کے لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا نا، تو چلے آپ سن لیا کریں، لیکن لیسنز پھر بیچ میں سے لکھ لیا کریں کہیں نہ کہیں۔ تو وہ اگر آپ تفسیر لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر لیفٹ سائڈ پہ ایک کالم بنا لیا کریں، جس میں آپ صرف لیسنز کی ہیڈنگ دے کر لیسنز لکھتے رہا کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو مین اس میں ٹاپک، اس صورت کے ٹاپک میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ نرمی کہاں ہونی چاہیے اور کتنی، سختی کہاں پر ہونی چاہیے اور کتنی، حقوق و فرائض کیا ہے میاں بیوی کو، یعنی ایک دوسرے کا جو مین خیال جو ہے وہ کیا ہے، کیا رکھنا ہے، مطلب ایک دوسرے کو آگ سے بچانا مین پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ اور پھر کون سی خوبیاں مسلمان عورتوں میں ہونی چاہیے، اور پھر کن کی مثال کو ہم نے فالو کرنا ہے اور کن کی مثال کو ہم نے فالو نہیں کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔